سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ایک مومن کو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا گمان اچھا رکھے، اور اللہ کی قسم، جب کوئی مومن اللہ کے ساتھ اپنا گمان اچھا رکھتا ہے تو اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی پر مبنی ہے، اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور اور پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور و پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار مزید نصیحت کی درخواست کی۔ آپ نے ہر بار اسے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ بے شک سچائی سکون قلب کا باعث ہے، اور جھوٹ انسان کو مضطرب و پریشان رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کے اثر کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست ہو، تجھے مال کی ہرس ہو، فقر و غربت کا بھی ڈر ہو، اور تو مال بندار بننے کا خواہش مند بھی ہو، اس وقت صدقہ دینا زیادہ اجر کا باعث ہے، اور صدقے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ موت کا وقت قریب آ پہنچے، نزع کی کیفیت ہو، اور تم یہ کہنے لگو کہ میرے مال کا اتنا حصہ اس شخص کو دے دو، اتنا مال اس کو دے دو، حالانکہ وہ تو مرنے کے بعد دوسروں کا ہو ہی چکا، یعنی کہ وراثت کے ذریعے۔